السلام علیکم۔ یہ بہت مزے کا ناول ہے دسمبر کی بارش از قلم عرفہ علی۔ بہت مزے کا ناول ہے، ضرور پورا پڑھیے گا۔ اے دسمبر تم بھی ستم ڈھاتے ہو، جب بھی آتے ہو یادیں چھوڑ جاتے ہو، کبھی دکھ بھری تو کبھی محبت کی۔ عرفہ علی نے لکھا ہے۔ یہ بہت مزے کا ناول ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی شکایت ہو تو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد شہر میں اس وقت دسمبر کی ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ آج موسم نے بھی رخ بدلا تو شام کا وقت رات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت پارک میں بیٹھا متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کو جس کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے بیٹھے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی نظریں دوبارہ سے چاروں اور دوڑائیں مگر وہ نہیں آئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کار میں آ کر بیٹھا اور کار سٹارٹ کی۔ وہ کار چلا کر تھوڑی ہی آگے گیا تھا جب اس کی نظر روڈ کی سائڈ پر کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ کسی احساس کے تحت اپنی کار کو اس طرف ڈرائیو کر گیا۔ ایکسکیوز می، عارف نے کار سائڈ پر کھڑی کی اور باہر آ کر اس سے مخاطب ہوا۔ جی؟ اس نے ڈرتے اپنے گردن اٹھا کر بس یہی کہا۔ آئے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ عارف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ آنکھوں کو جس کا انتظار تھا، دل جس کے لیے بے چین تھا، جس کو دیکھنے کے لیے وہ روز پارک میں آتا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں بس میں چلی جاؤں گی، اس نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسوں کو پونچھتے ہوئے کہا۔ شدید بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت بس کا آنا مشکل تھا۔ آپ آئیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا، عارف نے اپنی نظریں روڈ پر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بارش کے باعث اس وقت روڈ بالکل سنسان تھا۔ عارف کی بات سن کر اس نے اپنی نظریں چاروں اور دوڑائیں اور واقعی میں وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس وقت کسی بس کا ملنا بہت مشکل تھا۔ وہ کچھ دیر ہی وہیں کھڑی رہی، پھر گھر والوں کا خیال آتے ہی اس کے سامنے جانے کی حامی بھری۔ کون سی جگہ جانا ہے؟ عارف نے اس کے بیٹھ جانے کے بعد پوچھا۔ کینٹ، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ عارف کو اس کے اس طرح بولنے پر تھوڑا غصہ آیا۔ وہ روزانہ پارک میں آتی تو سب سے مسکراتے ہوئے بات کرتی تھی اور آج اس کا یہ انداز، وہ دوبارہ سے بات کرنے کی غرض سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عارف نے ڈھیٹ بنتے ہوئے دوبارہ سے پوچھا، جبکہ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے غصے میں لفظوں کو چباتے ہوئے پوچھا۔ میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جس جگہ آپ رہتی ہیں میں بھی وہیں رہتا ہوں، عارف نے گڑبڑاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اقصیٰ نام ہے میرا، وہ بتا کر کھڑکی کی طرف رخ موڑ گئی۔ نائس نیم، اس نے مسکرا کر کہا۔ یہیں پر روک دو۔ کینٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد اسے جیسے ہی اپنا فلیٹ نظر آیا، اس نے کہا شکریہ اقصیٰ کہتی ہوئی کار سے اتر گئی، جبکہ عارف بھی کار سے نکل آیا اور جب تک وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوئی تب تک وہیں کھڑا رہا۔ اقصیٰ، وہ بالوں میں ہاتھ پھینک کر بڑبڑاتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ پارک میں آیا تو اقصیٰ وہاں پر پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اقصیٰ جو اپنی دوستوں سے بات کر رہی تھی، اچانک اس کی نظر عارف پر پڑی تو وہ اپنی دوستوں کے ایکسکیوز می کر کے اس کی طرف آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اقصیٰ نے اس کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، عارف نے حیران ہوتے ہوئے اسے جواب دیا۔ شکریہ، آپ نے کل مجھے گھر پر چھوڑ دیا، اقصیٰ نے دوبارہ مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، عارف نے بھی جواب میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ عارف نے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ میں یہاں آپ ہی کے گھر آئی ہوں جب کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، اقصیٰ نے غمگین لہجے میں بتایا۔ اچھا، اس نے کہا۔ کیا آپ یہیں حیدرآباد رہتے ہیں؟ اقصیٰ نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں بھی کراچی سے ہوں لیکن ابھی نوکری کے سلسلے میں حیدرآباد رہائش پذیر ہوں، عارف نے اس کی آنکھوں میں چھپی نمی کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ اقصیٰ نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیوں نہیں، عارف نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، وہ ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا جب اس کا دوست روم میں داخل ہوا۔ سر، لیفٹیننٹ عدنان نے سب کو بلایا ہے، اس کے دوست نے بتایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی کیپ اتار کر کھڑا ہو گیا۔ عارف نے کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے دوست نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، عارف نے روم سے نکلتے ہوئے بتایا۔ وہ دونوں لیفٹیننٹ عدنان کے آفس میں آئے تو اس کے سارے کولیگ اپنی آرمی یونیفارم میں وہاں کھڑے تھے۔ وہ دونوں بھی اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ سب جانتے ہیں آج کل شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آرڈر آیا ہے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ نے ان سب کو ان کا نام کام بتایا۔ وہ سب سمجھ کے آنے پر سلوٹ کرتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ ہو گئے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں لیکن وہ اداس تھی، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کسی کا دل توڑ کر انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ اسے اس کے ساتھ گزارے دن یاد آ رہے تھے۔ اس کے بعد عارف اور اقصیٰ کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ پارک میں ملتے، ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے۔ اقصیٰ پارک میں بیٹھی کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اقصیٰ نے موبائل نکال کر اسے کال کی مگر جواب ندارت۔ وہ موبائل بیگ میں رکھ کر پارک سے باہر نکل آئی۔ وہ غصے میں تیز چل رہی تھی جب ٹھٹک کر رک گئی۔ میرے راستے سے ہٹو، اقصیٰ نے اسے اپنے سامنے موجود پا کر غصے میں کہا۔ سوری یار، کچھ کام تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، عارف نے اس کی ناراضگی کے بھرے انداز دیکھ کر کہا۔ اچھا، میں پوچھ سکتی ہوں ایسا کون سا ضروری کام تھا جو تم نے آنے میں دیر کی، جبکہ تم نے خود ہی مجھے کہا تھا ڈنر ساتھ کریں گے، اقصیٰ نے غصے میں کہا۔ اچانک کہیں جانا پڑ گیا، عارف نے اتنا کہنے پر اکتفا کیا۔ ٹھیک ہے، میرے راستے سے ہٹو، مجھے گھر جانا ہے، اقصیٰ نے اسی لہجے میں کہا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، عارف نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا۔ اچھا، تم کون سا کام کرتے ہو؟ اقصیٰ نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اب ایسے تو نہ دیکھو، بندہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا، عارف نے اس کی بات کا نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔
میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اکثر نے اپنی آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے دوبارہ سے پوچھا۔ اچھا بتا دوں گا، ابھی چلو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، دوپہر سے کچھ کھایا نہیں ہے، عارف نے بتایا۔ آخری موقع دے رہی ہوں، اس کے بعد اگر ایسا کیا تو میں سچ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، اکثر نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا آؤ پھر، تمہیں گھر بھی جانا ہے، عارف نے کار کا دروازہ کھولا۔ اکثر کے بیٹھ جانے کے بعد اس نے کار کا رخ ریسٹورنٹ کی طرف موڑ لیا۔ آپی پلیز آپ کچھ کریں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، اکثر نے روتے ہوئے کہا۔ اکثر تمہیں پتہ بھی ہے ایسا ممکن نہیں ہے، اور اگر تم نے اب انکار کیا تو بھابھی سچ میں اپنے میکے چلی جائیں گی، سویرا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ ہی بھابھی کو سمجھائیں، جب میں ان کے بھائی کو پسند نہیں کرتی تو وہ کیوں زبردستی یہ شادی کروانا چاہتی ہیں، اکثر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، سویرا نے اپنے 2 سالہ بیٹے علی کو اٹھاتے ہوئے کہا، جو بھی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ آپ ہی سمجھنے کی کوشش کریں، میری بھی کچھ فیلنگز ہیں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، اکثر نے دبے ہوئے انداز میں کہا۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا تو فضول میں یہ بحث چھوڑ دو اور اپنی شادی کی تیاریاں کرو، سویرا نے علی کو چپ کرواتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ سب کی ضد ہے شادی کروانے کی تو میں بھی آپ سب کا ہی خون ہوں، میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی، اکثر نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سب کے بارے میں ضرور سوچنا، پہلے بھی تمہاری اس ضد کی وجہ سے ماما نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، سویرا اس کی بات سن کر پریشان ہوتی ہوئی اسے سمجھانے لگی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آپ فکر مت کریں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، اکثر نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا اور غصے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی بات پر سویرا پرسکون ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میجر عارف، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عارف اس وقت آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب لیفٹیننٹ عدنان نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ یس کم ان، عارف نے فائل کھولتے ہوئے کہا۔ میں آج رات کے ٹکٹ پر اپنے شہر جا رہا ہوں، عدنان کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تو عارف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا تم اگلے ہفتے میری شادی پر آؤ گے؟ عدنان نے دھیمے لہجے میں اپنی بات کہی، جبکہ اس کی بات سن کر ماضی کے کچھ لمحے اس کے سامنے آئے۔ اس کی ٹریننگ جیسے ہی ختم ہوئی، کچھ دن آرام کرنے کے بعد سب کی ڈیوٹی الگ الگ شہروں میں لگائی گئی۔ انہی دونوں عارف کی ڈیوٹی بھی حیدرآباد میں لگ گئی، اس کے ساتھ عدنان کی بھی، جو ٹریننگ میں اس کے ساتھ تھا۔ نئے شہر میں اس کا دل ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ جب ایک دن اداس سا محسوس کرتے وہ عدنان کے ساتھ کینٹ سے کچھ فاصلے پر بنے پارک میں آیا، وہ عدنان سے بات کر رہا تھا جب اچانک اس کی نظر ٹھہر گئی۔ کالے اور بلو رنگ کے امتزاج کی فراک اس کے ساتھ، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، بڑی بڑی آنکھیں، اس میں ہلکا سا کاجل نمایاں تھا، مسکراتی ہوئی آنکھیں، وہ 20 سال کی لڑکی اس کے دل کو اچھی لگی تھی۔ وہ اس کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ عدنان کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہو سکا۔ لگتا ہے تمہیں پسند آ گئی ہے، عدنان نے اس کے سامنے آ کر چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ کیا ہوا؟ عارف نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سامنے بیٹھی لڑکی کسی کو پسند آ گئی ہے، عدنان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ کس کو؟ عارف نے بھویں سکوڑتے ہوئے اسے گھورا۔ تمہیں اور کسے؟ عدنان کہتا ہوا وہاں سے 9-2-11 ہو گیا، جبکہ اس کی بات سمجھ آنے پر وہ عدنان کے پیچھے بھاگا جو کار میں بیٹھ چکا تھا اور کار کو چلا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رکو، وہ اسے آگے جاتا دیکھ کر غصے میں بیچو تاب کھا رہا تھا۔ وہ فون نکال کر اپنے دوست کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ نمبر نکال کر کال کرنے ہی لگا تھا جب اپنے سامنے واپس آتی کار کو دیکھنے لگا۔ آجاؤ، میں نے سوچا اپنے دوست کو نئے شہر میں کار کا انتظار کرتے کیسے دیکھوں گا، اس لیے واپس لے آیا تھا، عدنان نے ہنستے ہوئے اپنی بات کہی۔ عارف غصے میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا جب عدنان اس کے تیور دیکھ کر کار سے باہر نکل آیا۔ اچھا آئندہ ایسا مذاق نہیں کروں گا، عدنان نے عارف کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، عارف نے اپنے فون پر آتی کال کو دیکھتے ہوئے اپنے قدم وہیں پر روک کر کہا تھا۔ کینٹ چلو، اس سر نے سب کو آفس میں بلایا ہے، عارف نے سیریس انداز میں فون پر بات کرنے کے بعد کہا، جبکہ اس کی بات سن کر عدنان بھی کار کی طرف بڑھ گیا۔ آج پھر وہ پارک آیا تھا اس لڑکی کو دیکھنے جو کل اسے پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی۔ وہ پارک میں بنی بینچ پر بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا، تبھی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ آتی دکھائی دی تھی۔ عارف کا دل چاہا کہ جا کے اس سے بات کرے، لیکن کس حق سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کچھ دیر وہاں بیٹھا اس کو دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر کینٹ راستے پر چلا گیا۔ اب اس کا معمول بن گیا تھا ہر روز کچھ دیر پارک میں بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہنا۔ اس نے عدنان کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عدنان نے تو اسے فوراً اظہار محبت کرنے کو کہا، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یار جلدی اظہار کرو تاکہ تمہاری شادی کی مٹھائی کھا سکے، عدنان نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے ہوئے انداز میں کہا۔ میرے بھائی پہلے تمہاری شادی ہوگی، عارف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے پہلے تمہاری شادی ہوگی، آخر کو میری ہونے والی بھابھی جو مل گئی ہے، عدنان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ چل دیکھتے ہیں کس کی پہلے شادی ہوتی ہے، فی الحال تو جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرو اور میجر افتخار کو رپورٹ دو، عارف کہتے ہوئے اپنے کام کے سلسلے میں باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تو پھر تم آؤ گے؟ عدنان نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ اس کی بات پر وہ حال میں واپس آیا۔ آج پھر ماضی کی یاد نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا ہوا اس بات میں سر ہلا گیا۔ شکریہ یار، عدنان مسکرا کر کھڑا ہوا اور اس سے بغل گیر ہو کر وہاں سے چلا گیا۔
अस्सलाम वालेकुम। आरिफ ने कॉल अटेंड करके सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? शाइस्ता बेगम ने जवाब देते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ मामा, आप सुनाएं कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं? आरिफ ने अपने बारे में बताने के बाद सबके बारे में पूछा। सब ठीक है। आलिया भी बच्चों के साथ आई हुई है, जबकि तुम हो के शहर में होते हुए भी नहीं आ रहे। बच्चों ने ज़िद की हुई है तुमसे मिलने की, शाइस्ता बेगम ने नरम लहजे में कहा। मामा 2 दिन तक थोड़ा काम है, इसके बाद बच्चों को बोलेंगे आपके मामू आ रहे हैं। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो बहुत खुशी की बात है, शाइस्ता बेगम ने कहा। ठीक है तुम आ जाओ, तो फिर बाकी बातें बाद में होती हैं, शाइस्ता बेगम ने कुछ देर बातें करने के बाद कहा। ओके बॉस, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। शाइस्ता बेगम और फ़ारूक साहब को अल्लाह ने 2 बच्चों से नवाजा था। सबसे बड़ी आलिया, जिसकी शादी फ़ारूक साहब ने अपने भतीजे नुमान से करवाई थी। आलिया और नुमान के 2 बच्चे थे, 5 साला बेटी अलीज़ा और 3 साला बेटा आर्यान। आलियान के बाद 25 साल का आरिफ, जिसने ग्रेजुएशन करने के बाद आर्मी ज्वाइन की थी। हाल मामू आरिफ जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, लाउंज में बैठे अलीज़ा और आर्यान भागते हुए इसकी तरफ आए। मामू की जान, आरिफ ने अपना बैग साइड पर रखकर इन दोनों को उठाते हुए कहा। मामू हमसे नाराज़ हैं, आप इतने दिनों के बाद आए हैं, अलीज़ा ने अपने छोटे हाथ इसके गाल पर रखते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर लाउंज में बैठी आलिया और शाइस्ता बेगम मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, आइसक्रीम खिलाकर ये नाराज़गी दूर कर दूंगा, आरिफ ने इन दोनों को सोफ़े पर बिठाते हुए कहा। मामा आरिफ शाइस्ता बेगम से मिला और इसके बाद आलिया की तरफ आया। कैसी हो आलिया? आरिफ ने सोफ़े पर बैठते हुए इससे पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? आलिया ने भी जवाबन इससे पूछा। मैं भी ठीक हूँ, बाबा कहाँ हैं? आरिफ ने अपनी नज़रें चारों और घुमाते हुए पूछा। आराम कर रहे हैं, आलिया ने आर्यान को उठाते हुए बताया। मैं बाबा से मिलकर आता हूँ, आरिफ कहता हुआ फ़ारूक साहब के कमरे की तरफ बढ़ गया। आप ही मुझे कराची जाना है, आखिर कब तक मैं यहाँ पर क़याम करूँगा? अक्सर ने किचन में दाखिल होते हुए सवेरा से कहा, जो किचन में सब्ज़ी काट रही थी। जब तुम्हारी शादी की शॉपिंग मुकम्मल हो जाएगी तब तुम मेरे साथ चलना, सवेरा ने सब्ज़ी काटते हुए कहा। मामा ने भी भाभी की वजह से मुझे यहाँ भेज दिया है, अपनी सगी औलाद से बढ़कर मामा को भाभी अजीज़ हैं, अक्सर ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा। जब तक भाभी और तुम्हारी सुलह नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं पर रहोगी, सवेरा ने मुस्कुराते हुए इसे छेड़ा। भाभी को मेरे हर काम से मसला होता है, ये ना करो वो ना करो, और अगर कुछ बोल दो तो भाई भी इनकी साइड लेते हैं, अक्सर ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। तुम भी तो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो जो भाभी को नापसंद है, सवेरा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि मैं चाहती हूँ वो अपने भाई से कहीं कि वो मेरे लिए इनकार करें। इस मर्तबा अक्सर ने पुरसकून होकर जवाब दिया। ये सिर्फ तुम्हारी खाम ख्याली है कि ऐसा कुछ होगा, तुम्हारा रिश्ता अब इससे तय हो चुका है, तो अब इनकार नामुमकिन है, सवेरा ने इसे समझाया। जब भाभी को मेरी आदतें नापसंद है तो फिर रिश्ता क्यों किया? मुझे तो लगता है उन्होंने जानबूझकर मेरा रिश्ता करवाया है ताकि शादी के बाद वो मुझसे गिन गिन कर बदले ले, लेकिन मैं भी अक्सर तैमूर हूँ, देखती हूँ वो ऐसा कैसे करती हैं। अक्सर ने सवेरा को अपनी सोच से आगाह किया। अब ऐसी बात भी नहीं कि भाभी ऐसा कुछ करेंगी, लेकिन तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, सवेरा ने इसकी बात सुनकर इसे घूरते हुए कहा। अभी मैं अली के पास जा रही हूँ, अक्सर ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए और किचन से बाहर निकल गई। माजी दिसंबर की बारिश वाले दिन आरिफ की इससे बात हो गई और अगले दिन दोस्ती, और इसके बाद गहरी दोस्ती। आरिफ को इसका साथ अच्छा लगने लगा। आज अक्सर ने आरिफ से कहा था कि वो इसके साथ हैदराबाद के मशहूर मॉल से शॉपिंग करने जाएगी, लेकिन आरिफ को काम के सिलसिले में साथ जाने का मौका ना मिल सका, जिसकी वजह से अक्सर इससे नाराज़ हो गई। वो कब से इसे कॉल कर रहा था मगर वो कॉल उठा ही नहीं रही थी। अक्सर प्लीज़ पिकअप द कॉल, आरिफ ने इसे मैसेज किया। वो कब से इसे कॉल और मैसेज कर रहा था मगर इससे कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है मैं खुद ही आ जाता हूँ, आरिफ ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए सेंड किया। क्या मसला है? अक्सर ने इसे कॉल करने के बाद गुस्से में पूछा। मुझे तो कोई मसला नहीं है, तुम बताओ, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हंस रहे हो? अक्सर ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं तो, आरिफ ने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। मेरा दिल जलाकर तुम हंस रहे हो, अक्सर ने गुस्से में लफ्ज़ों को चुबाते हुए कहा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, अलबत्ता अगर तुम अभी मेरी कॉल या मैसेज का जवाब न देती तो मेरा दिल ज़रूर जल जाता। आरिफ ने गहरा सांस लेते हुए इसे बताया कि इसे एक दिन भी बात किए बगैर इसका गुजारा नहीं था, इसलिए आज नहीं आई। अक्सर ने मुंह बसोड़ते हुए शिकवा किया। अचानक काम पड़ गया था इसलिए नहीं आ सका। आरिफ ने इसकी नाराज़गी दूर करनी चाहिए। नहीं तुम्हें तो रोज़ाना ही अचानक काम पड़ जाता है, अक्सर ने तीखे लहजे में कहा, जबकि इसका इस तरह बात करने का अंदाज़ आरिफ को बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो इसे कुछ कह ना पाया। आखिर को वो इससे मोहब्बत जो करता था। सॉरी यार, आरिफ ने बेड पर बैठते हुए बोझल अंदाज में कहा। आज वो काम के सिलसिले में दूसरे इलाके गए थे, जिसकी वजह से वो अक्सर के साथ शॉपिंग पर ना जा सका। इट्स ओके, अक्सर ने इसका बोझल अंदाज देखकर फ़ौरन जवाब दिया। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, आप ही आ रही हैं? अक्सर ने सवेरा की आवाज़ सुनकर कहा। ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ, इसने कहकर कॉल काटी और आराम करने की गर्ज से आंखें बंद की। इतना अचानक क्यों जा रही हो? वो दोनों इस वक्त पार्क में बैठे हुए बातें कर रहे थे जब अक्सर ने बताया कि वो वापस कराची जा रही है। इसकी बात सुनकर आरिफ ने उदास लहजे में पूछा। अचानक नहीं जा रही हूँ, मैं तो हैदराबाद शहर घूमने आई थी, अब वापस तो जाना पड़ेगा, अक्सर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कब आओगी? आरिफ ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ये तो नहीं पता, लेकिन जब भी आऊँगी तुमसे ज़रूर मुलाकात करूँगी, अक्सर ने बेंच से खड़े होकर कहा।
مجھے یاد کرو گی؟ عارف نے کسی احساس کے تحت پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، تم میرے دوست ہو اور دوستوں کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ اقصیٰ نے پارک میں ٹہلتے ہوئے کہا جب اس کی بات پر عارف کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں، عارف نے کہا۔ اقصیٰ نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ قدم ملا دیے۔ ماما مجھے چاکلیٹ فلیور آئس کریم کھانی ہے، علیزہ نے اپنے چھوٹے ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر عارف کو یاد آیا کہ وہ اور اقصیٰ جب بھی آئس کریم کھانے جاتے تھے اقصیٰ کی بھی اسی طرح ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر چاکلیٹ فلیور کی فرمائش کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، عارف نے اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے علیزے سے کہا۔ وہ اس وقت علیزے کے کہنے پر ان دونوں کو اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے کے لیے آیا تھا، جبکہ آریان اس کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ ماموں پپھو، علیزے جو آئس کریم کھانے میں مگن تھی، جب اچانک نظر سامنے سے آتی وانیا پر پڑی تو وہ عارف کو اس طرف دیکھ کر بتانے لگی، تم یہاں؟ وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، وانیا نے علیزہ کو دیکھ کر ان کی طرف آتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو؟ عارف نے اس کے پاس بیٹھ جانے کے بعد پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اور تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، وانیا نے بتایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عارف نے پوچھا۔ وہ کندھے تک آتے بالوں کو بلیک کلر کی ڈریس، ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں، وانیا نے مسکرا کر بتایا۔ اچھا، عارف نے کھڑے ہو کر آریان کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم جا رہے ہو؟ کچھ دیر بیٹھ جاتے، باتیں کر لیتے، وانیا نے اسے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بچوں کو نیند آ رہی ہے، عارف نے مختصر جواب دیتے ہوئے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے، جبکہ اس کے انداز کو دیکھ کر وانیا بیچوں تاب کھا رہی دیکھتی رہ گئی۔ اسے پسند تھا اپنا نظر انداز ہونا۔ ایک مہینہ حیدرآباد رہنے کے بعد اقصیٰ واپس کراچی آ گئی تھی۔ اس کی روزانہ عارف سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ ان دونوں کو اب ایک دوسرے سے بات کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ کام کاج بھی کر لیا کرو، سارا دن بیٹھی رہتی ہو۔ اقصیٰ ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی، زویا کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سارے کام ہو گئے ہیں، اب کون سا کام کرنا ہے؟ اقصیٰ نے بات کا اثر لیے بغیر پرسکون ہو کر جواب دیا۔ کیا کام کرتی ہو سارا دن؟ تو بیٹھی رہتی ہو، کبھی فون میں لگی رہتی ہو تو کبھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف، زویا نے اس کے آگے آتے ہوئے غصے میں کہا۔ ہاں تو آپ بھی آرام کر لیا کریں، کس نے منع کیا ہے؟ اقصیٰ نے ٹی وی آف کرتے ہوئے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھائی آ جائے، بتاتی ہوں انہیں تمہیں کتنی بدتمیز ہو گئی ہو، زویا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے غصے میں کہا۔ بول دیجیے گا، اقصیٰ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ پہلے اس کی شادی کرواتے، کم از کم سویرا اس کی طرح بدتمیز تو نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ نجمہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نجمہ بیگم اور تیمور صاحب کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا ارسلان، جس کی شادی انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی زویا سے کروائی۔ ارسلان اور زویا کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے زینب رکھا۔ ارسلان کے بعد سویرا، جس کی شادی انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے ذیشان سے کروائی جو کہ آرمی میں تھا۔ وہ دونوں اپنے بیٹے علی کے ساتھ حیدرآباد کینٹ میں رہائش پذیر تھے۔ سویرا کے بعد اقصیٰ جو بی ایس کر رہی تھی۔ عارف، مجھے تم سے بات کرنی ہے، عالیہ نے عارف کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی بولیں، عارف نے اپنا موبائل سائڈ پر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ عارف، ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دیں اور ہم نے لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہے، عالیہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اچھا، کون سی لڑکی ڈھونڈی ہے؟ عارف نے سمجھا وہ مذاق کر رہی ہیں، تبھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وانیا، عالیہ نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ کیا کہہ رہی ہیں وانیا؟ اس سے میں شادی ہرگز نہیں کروں گا، عارف نے وانیا کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ اسے نکچڑی سی وانیا بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ پڑھی لکھی اور خوبصورت ہے اس مرتبہ، عالیہ نے سیریس انداز میں پوچھا۔ مجھے وہ ہرگز بھی پسند نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، عارف نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جلدی نہیں ہے؟ تم آرام سے سوچ کر جواب دینا، عالیہ نے اس کا موڈ دیکھ کر بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، عارف نے اسے بتایا۔ اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، ماما سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، کچھ ان کے بارے میں بھی سوچ لو، عالیہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نے اور ماما نے شادی کروانے کا فیصلہ کیا ہے تو لڑکی دیکھ لیں، میں وانیا سے شادی نہیں کروں گا، عارف نے دو ٹوک بات کی۔ ماما، آریان کمرے میں داخل ہو کر آلیان کے پاس آیا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ عالیہ نے آریان کو اٹھاتے ہوئے پوچھا جو نیند سے بیدار ہو کر اس کے پاس آیا۔ بھوک لگی ہے، آریان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔